مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 359 کتاب الشہادات میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے، باب شہادت المختبی، چھپے ہوئے پوشیدہ گواہ کا گواہی دینا۔ اس بارے میں امام بخاری علیہ رحمہ نے دوسرے نمبر پر جو حدیث ذکر کی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، جاءت امرأۃ رفاعۃ القرظی الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رفاعہ کی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ فقالت، اس نے کہا، کنت عند رفاعۃ فطلقنی فابت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رفاعہ کی زوجیت میں تھی، اس نے مجھے طلاق دے دی اور طلاق دے کر مجھے اپنے سے الگ کر دیا، جدا کر دیا۔ فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبیر فانما معه مثل ہدبۃ الثوب، میں نے عبد الرحمن بن زبیر کے ساتھ شادی کر لی، لیکن اس کے اندر میں نے کوئی مردانگی نہیں پائی، میں نے اسے کمزور پایا۔ فقال اتریدین ان ترجعی الی رفاعۃ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو رفاعہ کے پاس واپس جانا چاہتی ہے؟ لا حتی تذوقی عسیلتہ ویذوق عسیلتک، لیکن اس وقت تک تو رفاعہ کے پاس واپس نہیں جا سکتی جب تک یہ نیا خامند تیرا ذائقہ نہ چکھ لے اور تو نئے خامند کا ذائقہ نہ چکھ لے۔ وابو بکر جالس عندہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جلوہ فرما تھے، اور خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بالباب، دروازے میں کھڑے، ینتظر ان یؤذن لہ، وہ انتظار کر رہے تھے کہ انہیں اندر داخل ہونے کی اجازت ملے۔ فقال یا ابا بکر، تو حضرت خالد بن سعید دروازے سے ہی بولے، کہنے لگے یا ابا بکر، اے ابو بکر صدیق، الا تسمع الی ہذہ ما تجہر بہ عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس عورت کی طرف نہیں دیکھ رہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر اونچی آواز میں بات کر رہی ہے، اس کو پست آواز میں بات کرنی چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ سے متعدد مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ جو ہمارے دور کا سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہ ثابت ہوا کہ جب خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دے، طلاق مغلظہ، 3 طلاقیں دے دے، ایک ساتھ دے دے یا ایک ایک کر کے دے دے، جب خاوند اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو وہ بیوی آگے نئے خاوند کے ساتھ پھر نکاح کرے، جب تک وہ نیا خامند اس کے ساتھ
حقوق زوجیت ادا نہیں کرے گا، ہم بستر نہیں ہوگا، تب تک یہ پہلے خامد کے لیے حلال نہیں ہوگی، تب تک پہلے خامد کے لیے یہ حلال نہیں ہوگی۔ شریعت نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ جب ایک خامد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو وہ عورت آگے نیا نکاح کرے، طلاق لینے کی نیت سے نہیں بلکہ اس نئے خامد کے پاس زندگی گزارنے کے لیے۔ اب زندگی کا رخ بدل لیں، اگر نئی جگہ پر نبھا نہ ہو، کوئی معاملات پیش آئیں تو پھر پلٹ کر پہلے خامد کی طرف آنا ہو تو اجازت ہے، لیکن ایک نیا خامد دیکھنے کے بعد۔ ہم جو کرتے ہیں یوں کہ پہلے سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جانا پھر پہلے خامد کے پاس ہے، دوسرے کے پاس صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے جانا ہے، اور پھر اس سے طے کرتے ہیں کہ شادی کے بعد طلاق دے دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح طے کر کے نکاح کرنے والوں کو ملعون قرار دیا۔ تو یہ ملعون لعنت اس لیے نہیں کہ وہ عورت نئے خامد کے پاس جا کیوں رہی ہے، بلکہ لعنت اس لیے بھیجی جا رہی ہے کہ یہ جو نیا نکاح ہے اسے بطور فارمیلٹی کیوں رکھا جا رہا ہے، اسے مستقل زندگی کیوں نہیں اپنانے کی کوشش کی جا رہی۔ ہم پھر کوشش کر رہے ہیں اس شخص کے پاس جانے کی جس نے پہلے کوئی قدر نہیں کی، جس نے پہلے کوئی قدر نہیں کی۔ شریعت نے حلالہ نہیں رکھا، ذہن میں رکھے، شریعت نے حلالہ نہیں رکھا، شریعت نے حکم دیا ہے کہ جب 3 طلاقیں ہو جائیں تو اب زندگی بدل لیں، اب نیا راستہ اختیار کر لیں۔ اب اس نئے راستے کو بطور ہیلہ استعمال کرنا یہ ہمارا اپنا لوگوں کا فعل ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ شریعت نے کہا ہے نیا خامد کرو، چلو نیا خامد ہم فرضی طور پر کر لیتے ہیں تاکہ پہلے کے پاس آنا حلال ہو جائے۔ تو یہ راستہ ہمارا منتخب کیا ہوا ہے، شریعت نے یہ راستہ نہیں دیا۔ شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ جب 3 طلاقیں ہو جائیں تو اب زندگی بدل لو۔ جس بندے نے پہلے قدر نہیں کی وہ بعد میں کیا قدر کرے گا؟ ہاں، اگر آگے جا کر نیا راستہ اختیار کرنے کے بعد بھی کوئی زندگی پرسکون نہیں بنتی، اچھا راستہ نہیں ملتا، اچھا ساتھی نہیں ملتا، تو وہ عورت پلٹ کر پہلے کے پاس آنا چاہتی ہے تو اب شریعت اسے منع بھی نہیں کرے گی۔ لیکن یہ عورت ایک ہی مرد کا کھلونا بن کر زندگی نہ گزارے۔ یہ قانون کیوں بنایا گیا؟ طلاق کی آیات کا شان نزول یہ ہے کہ عرب کے لوگ جو تھے وہ عورت کو طلاقیں دیتے تھے اور طلاقوں کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی تھی۔ طلاق دی، عدت ختم ہونے پہ آئی تو رجوع کر لیا، پھر نئی طلاق دے دی، پھر عدت ختم ہونے پہ آئی تو رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، عدت ختم آنے پہ آئی رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی۔ ظلم کی ایک یہ بھی شکل تھی کہ طلاقوں کی کوئی حد تھی نہیں، ایک عورت ایک مرد کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر زندگی بھر اذیت کاٹتی۔ تو اسلام نے عورت کو مرد کا کھلونا بننے سے نجات دلا دی اور مرد کو موقع دے دیا تیرے پاس 3 چانس ہیں، 3 چانس ہیں، 3 طلاقیں ہیں، وہ ایک ساتھ دے لے تیری مرضی، وہ اپنے الگ الگ موقعوں پر استعمال کر لینا یہ تیری مرضی، صرف تیرے پاس 3 چانس ہیں۔ جیسے ہم کسی کو 30,000 روپیہ دیں اور کہیں کہ یہ تو نے مہینہ پورا اس 30,000 سے گزارنا ہے،
تو وہ اس کی مرضی نہ کہ ہزار ہزار روز خرچ کرے یا 30,000 ایک ہی دن خرچ کر لے۔ اگر کوئی بندہ ایک ہی مرتبہ 30,000 خرچ کر لے گا تو کیا کہیں گے؟ نہیں، 1000 ہی خرچ ہوا، 30,000 نہیں خرچ ہوا۔ کون عقل مند کہے گا کہ ایک مرتبہ خرچ کرنے سے 30,000 خرچ نہیں ہوتا، وہ 1,000 ہی خرچ ہوتا ہے؟ تو جب زبان سے کہہ دیا 3 طلاقیں، تو یہ کون سا فارمولہ ہے جو 3 کو 1 بنا رہا ہے؟ اور 3 طلاقوں کو 1 طلاق قرار دینا نہ زمانہ رسالت میں ہے، نہ زمانہ خلفائے راشدین میں ہے۔ یہ اب کہیں سے کوئی مشین ایسی پیدا ہوئی ہے جس میں ایک طرف 3 طلاقیں ڈالتے ہیں تو دوسری طرف سے 1 بن کر نکل آتی ہے۔ 3 طلاقیں 3 ہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تجھے 100 طلاقیں دی۔ وہ اس نے 100 مرتبہ طلاق طلاق نہیں کہا، لفظ طلاق 1 مرتبہ وہ بولا، ساتھ 100 کا عدد بھی بول دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے تجھے 100 مرتبہ طلاقیں دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ 3 تو طلاقیں ہو گئیں، 97 مرتبہ تو نے اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا ہے۔ تجھے 100 طلاقوں کا اختیار کس نے دیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک جملے میں 3 طلاقیں بھی 3 ہی ہوتی ہیں۔ پھر 3 طلاقیں جب ہو گئیں تو اس کے بعد یہ بیوی اس مرد کے لیے ابداً حرام ہے، جب تک کہ یہ عورت کسی دوسرے خامند کے ساتھ نکاح نہ کرے اور اس کے ساتھ ہم بستری نہ کرے، اور پھر نئے خامند کے ساتھ شرط لگا کر نکاح کرنا بھی جائز نہیں کہ آپ نکاح کر رہے ہیں پھر اتنے دنوں کے بعد تو طلاق دے دینا۔ طلاق دینے کی شرط رکھ کے نکاح کرنا بھی جائز نہیں، اور اگر کوئی اس طرح نکاح کرتا ہے تو اس کو ملعون قرار دیا گیا ہے، لعنتی، کیونکہ اس طرح شریعت کے احکام جو ہیں وہ تماشا بنتے ہیں، کھلونا بنتے ہیں۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا اس عورت کو کہ تو اپنے پہلے خامند کے پاس نہیں جا سکتی جب تک کہ یہ دوسرا خامند تیرا مزہ نہ چکھ لے اور تو اس دوسرے خامند کا مزہ نہ چکھ لے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی مسئلہ پوچھتے ہوئے بھی آواز اونچی کرے۔ یہ ادب تھا صحابہ کرام کا، اتنا احتیاط کرتے تھے صحابہ کرام۔ کیا کہتے ہیں، خالد کو ابھی اجازت نہیں ملی اندر آنے کی، دروازے سے ہی بولے، تو کہنے لگے ابو بکر صدیق اس عورت کو چپ کراؤ کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونچی آواز میں بات کر رہی ہے۔ یہ صحابہ کرام کا ادب اور احترام اس حدیث سے ثابت معلوم ہوا۔ تیسرا، اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ماحول بنایا ہوا تھا کہ شریعت کے مسائل پوچھنے میں نہ صحابہ کرام نہ صحابیات رسول اللہ کی بارگاہ میں شرعی مسئلہ پوچھنے سے کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مسئلہ بتاتے تو دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راویہ ہیں، حضرت عائشہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق وہاں موجود ہیں، خالد بن سعید جو ہیں وہ دروازے پر کھڑے ہیں، وہ عورت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں، عائشہ عورت ہے نا، اور سوال کرنے والی بھی عورت ہے، پاس ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں جو نبی پاک کے صحابی بھی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، خالد بن سعید بھی پاس ہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتاتے ہوئے کوئی شرم کا سامنا نہیں کیا، کیونکہ شریعت کے مسائل پوچھنے میں، شریعت کے مسائل بتانے میں اگر شرم کی جائے تو پھر جہالت رہتی ہے۔ شریعت کے سامنے شرم کرنا یہ شرم نہیں ہے بلکہ علم سے محرومی ہے۔ شرم ہونی چاہیے ناجائز کاموں میں، شرم ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے، دین سیکھنے اور دین سکھانے میں شرم کو آڑ بنا کر جاہل رہنا یہ کوئی حیا والوں کا کام نہیں
بلکہ مداہنت اختیار کرنے والوں کا کام ہے، وہ دین کے معاملہ میں سستی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے عورت نے اپنی ساری سچویشن بتائی اور شرم نہیں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے بھی شریعت کا مسئلہ من و عن بیان کیا اور شرم کو آڑ نہیں بنایا۔ ایک مسئلہ اس سے یہ بھی ثابت ہوا جو امام بخاری نے جس مسئلہ کو بیان کرنے کے لیے یہ حدیث ذکر کی ہے کہ خالد بن سعید موقع پر وہاں موجود نہیں تھے بلکہ دیوار کے پیچھے، دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، دروازے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے اور وہ باتیں سن رہے تھے۔ موقع پر وہ بولے اور کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق اس عورت کو روکو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونچی آواز میں بات کر رہی ہے۔ حالانکہ جب وہ بات کر رہی تھی تو خالد بن سعید پاس نہیں تھے بلکہ دروازے سے باہر تھے۔ پتہ یہ چلا کہ مختبی چھپے ہوئے گواہ کی گواہی جائز ہے، اور چھپا ہوا گواہ بن بھی جاتا ہے اور اس کی گواہی جو ہے وہ موقع پر قبول بھی کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم